السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الدرس الثانی والعشرون، مطلب 22واں سبق، 22واں درس۔ الدرس الثانی والعشرون، مطلب 22 چیپٹر جو ہے ہماری کتاب میں، ہم آج وہ پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس درس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں جو قاعدے ہوں گے ان کو بھی سیکھیں گے۔ تمام بچے اپنے سامنے کتاب رکھیں گے۔ الدرس الثانی والعشرون، 22واں درس۔ حامد طبیب، حامد ایک ڈاکٹر ہے۔ زوجتہ مدرسۃ، اس کی بیوی ایک استانی ہے۔ مدرسۃ جو ہے یہ مؤنث ہے مدرس کا۔ اسمها آمنۃ، اس کا نام آمنہ ہے۔ حامد له 4 ابناء، حامد کے 4 بیٹے ہیں۔ عدد معدود ہے، 4 عدد ہے اور ابناء معدود ہے۔ ہم وہ کون ہیں؟ حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم، حمزہ ہے، عثمان ہے، احمد ہے اور ابراہیم ہے۔ احمد و حمزۃ طالبان، ہم احمد اور حمزہ طالب علم ہیں، دونوں پڑھتے ہیں۔ احمد طالب مجتہد و حمزۃ طالب کسلان، احمد ایک محنتی طالب علم ہے اور حمزہ ایک سست طالب علم ہے۔ قال یوسف، یوسف نے کہا، عندی 5 اقلام، میرے پاس 5 قلم ہیں۔ عندی میرے پاس 5 اقلام قلم، میرے پاس 5 قلم ہیں۔ ھذا قلم احمر، یہ جو ہے یہ ریڈ کلر کا پین ہے، یا یہ ریڈ پین ہے، لال کلر کا پین ہے۔ وَھَذَا قَلَمٌ أَزْرَقُ، اور یہ گرین پین ہے۔ وَھَذَا قَلَمٌ أَخْضَرُ، اور ازرق بلیو، اور یہ بلیو پین۔ وَھَذَا قَلَمٌ أَزْرَقُ، اور یہ بلیو پین ہے۔ وَھَذَا قَلَمٌ أَخْضَرُ، اور یہ گرین پین ہے۔ وَھَذَا قَلَمٌ أَسْوَدُ، اور یہ بلیک پین ہے۔ وَھَذَا قَلَمٌ أَصْفَرُ، اور یہ یلو پین ہے۔ قالت زینب، زینب نے کہا، عندی منادیل کثیرۃ، میرے پاس بہت ساری رومالیں ہیں۔ ھذا ابیض، یہ سفید کلر کی رومال ہے یا یہ سفید ہیں۔ وھذا اصفر، اور یہ یلو ہے۔ وھذا احمر، اور یہ ریڈ ہے۔ وھذا ازرق، اور یہ بلیو ہے۔ وھذا اخضر، اور یہ گرین ہے۔ قالت لها فاطمۃ، فاطمہ نے اس سے کہا، اعندک مندیل اسود، کیا آپ کے پاس بلیک کلر کی رومال ہیں؟ قالت، انہوں نے کہا، یعنی زینب نے کہا، لا ما عندی مندیل اسود، نہیں میرے پاس بلیک رومال نہیں ہے۔ قال طلحۃ، طلحہ نے کہا، عندی مفاتیح کثیرۃ، میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں۔ ھذا مفتاح الغرفۃ، یہ کمرے کی چابی ہے۔ وھذا مفتاح الحقیبۃ، اور یہ بیگ کی چابی ہے۔ وھذا مفتاح السیارۃ، اور یہ گاڑی کی چابی ہے۔ قال سفیان، سفیان نے کہا، فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرۃ، سفیان نے کہا، ہمارے شہر میں بہت سارے مدارس اور بہت ساری مسجدیں ہیں۔ وفنادق قلیلۃ، اور ہوٹل کم ہیں، اہؤلاء اطباء، کیا یہ سب ڈاکٹرز ہیں؟ لا نہیں، ہم مدرسون، یہ سب استاد ہیں۔ وہم علماء کبار، اور یہ بڑے بڑے علماء ہیں۔ علماء عالم کی جمع ہے۔ ہم نے یہ درس دیکھا کہ اس میں کیا ہمیں پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے۔ اس میں جو اصل قاعدہ ہمیں آج پڑھنا ہے وہ ہے غیر منصرف، یا اسے کہتے ہیں ممنوع من الصرف۔
آج ہم دیکھیں گے کہ یہ غیر منصرف ہوتا کیا ہے اور یہ کس میں پایا جاتا ہے. اوپر ہم لکھیں گے ٹاپک کا نام غیر منصرف، یا اس کا دوسرا نام ہے ممنوع من الصرف. ٹھیک، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہوتا کیا ہے. سب سے پہلی بات بچوں، غیر منصرف جو ہے ہم یہ پاتے ہیں اسم میں، یعنی کہ فعل اور حرف میں غیر منصرف ہم نہیں پاتے. اب پہلی بات میں نے کیا کہی، غیر منصرف پاتے ہیں، استعمال ہوتا ہے یہ قاعدہ صرف اسم میں، فعل اور حرف میں غیر منصرف استعمال نہیں ہوتا. اب یہ غیر منصرف کیا ہے؟ اصل میں ہے منصرف، انصرف ینصرف انصرافا، منصرف مطلب بدلنا، ٹھیک ہے، بدلنا، چینج ہونا. غیر منصرف جو چینج نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، یہ مبنی نہیں ہوتا. اصل میں ہے ہمارے پاس ایک ہے معرب، دوسرا ہوتا ہے مبنی. ٹھیک ہے بچوں، معرب کہتے ہیں جو بدلتا ہو، مبنی کہتے ہیں جو بدلتا نہ ہو. ٹھیک ہے، غیر منصرف جو ہے یہ معرب کی ایک قسم میں سے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. مبنی وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، جو بدلتے نہیں ہیں انہیں مبنی کہتے ہیں، اور جو بدلتے ہیں ان کو معرب کہتے ہیں. اب منصرف اور غیر منصرف میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں یہ آپ کو یہ سمجھاؤں. منصرف اور غیر منصرف، منصرف اور غیر منصرف میں فرق کیا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ غیر منصرف کہتے ہیں کہ جو بدلتا نہ ہو. کس اعتبار سے، کس زاویے سے ہم نے کہا؟ میں نے کہا کہ جو بدلتا نہ ہو. دیکھیں کیسے. منصرف کہتے ہیں جہاں پہ تینوں حرکتیں آتی ہوں، یعنی کہ زبر بھی ہو، زیر بھی ہو اور پیش بھی ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم فعل کو لے ساتھ ہم کہیں گے اس پر جزم بھی آتا ہو. ٹھیک ہے، جس پہ سب حرکتیں آئیں، زبر، زیر، پیش، سکون وغیرہ وغیرہ، اسے کہتے ہیں منصرف. مثال میں آپ کو دوں، ہم کہیں گے حامدن، حامدن اور حامدن. اگر آپ چیک کریں گے، دو پیش، دو زبر، دو زیر، اس پر حرکتیں سبھی آئی جو آ سکتی تھیں. کیونکہ اسم پر سکون نہیں آتا اس لیے حامد پر سکون نہیں لگا سکتے، نہ دے سکتے ہیں. تو حامدن پیش، حامدن زبر، حامدن زیر، تینوں حرکتیں آئی تو حامد ہے منصرف. کیوں ہے منصرف؟ یہ بدلا. کس اعتبار سے بدلا؟ تینوں حرکتیں تبدیل ہو رہی ہیں. جب تینوں حرکتیں تبدیل ہوں گی تو اس کلمے کا نام منصرف پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے فعل میں بھی ہم کہیں گے یفعلو، یفعلو، ہم کہیں گے لن یفعلا، ہم کہیں گے لم یفعل. دیکھیے یفعلو فعل ہے، پیش آیا، زبر آئی، سکون آیا، یہ بھی منصرف ہے. ٹھیک ہے، فعل پر کبھی زیر نہیں آتی اس لیے اس پر زیر نہیں، اور اسم پر کبھی سکون نہیں آتا. تو یہاں پہ یفعلو جو ہے یہ منصرف ہے اور حامد جو ہے یہ بھی منصرف ہے. کیوں؟ تینوں حرکتیں آئیں جس کلمے پر، چاہے وہ اسم ہو یا حرف ہو، تینوں حرکتیں آتی ہوں، تبدیل ہوتی ہوں عامل کی وجہ سے، اس کلمے کا نام منصرف ہے. اب جو غیر منصرف ہے، میں نے کہا غیر منصرف کہتے ہیں جو اس کا نام رکھا گیا ہے. منصرف مطلب بدلنا، چینج ہونا. انصراف کہتے ہیں تبدیلی کو، پلٹنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ حامدن پلٹا، حامد مطلب یہ اب آگے بڑھ، یہ پلٹ رہا ہے. پیش سے زبر، زبر سے زیر، یہاں پہ پیش سے زبر، زبر سے سکون، پلٹا نا، مطلب تبدیل تو ہو رہا ہے، آگے آگے تبدیل ہو رہا ہے. ہم نے عامل چینج کیا، حرکت چینج ہوئی. ٹھیک ہے، گویا کہ یہ تبدیلی چاہتا ہے. ایسے کلمے کو منصرف کہتے ہیں. اب جو غیر منصرف، غیر منصرف مطلب
جو تبدیل نہ ہوتا ہو، کس لحاظ سے، کس اعتبار سے، کس زاویے سے جو تبدیل نہ ہوتا ہو، اس کی بنیاد ہے کہ جو تبدیل نہ ہوتا ہو تینوں حرکتوں کو دیکھ کے، مطلب کہ جو تبدیل ہوتا ہو لیکن تینوں حرکتوں کو لے کے وہ تبدیل نہ ہوتا ہو، اسی لیے اس کا نام پڑا غیر منصرف۔ تبھی میں نے کہا غیر منصرف جو تبدیل نہ ہوتا ہو، جو چینج نہ ہوتا ہو، یہ چینج ہوگا لیکن صرف اس پر پیش اور زبر آتی ہے، اس پر زیر نہیں آتی۔ اسی لیے میں نے کہا جو تبدیل نہ ہوتا ہو، مطلب کہ تینوں حرکتوں کو لے کے تبدیل نہ ہوتا ہو۔ تبدیل ہوگا، تبدیل تو ہوگا لیکن تینوں حرکتوں کو لے کر تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف پیش اور زبر کو تبدیل کرتا ہے، غیر منصرف پر زیر نہیں آتی۔ اس لحاظ سے میں نے کہا کہ یہ تبدیل نہیں ہوتا جو بدلتا نہ ہو۔ مطلب یہ کیسے؟ ہم نے کہا، مثال دیکھیے، آپ کو میں کہوں گا احمد، ٹھیک ہے، آپ کو میں نے کہا ان احمد، ٹھیک، آپ کو میں کہوں گا فی احمد، دیکھیے پیش زبر اور زبر، یہاں پہ زیر آنی چاہیے تھی لیکن زیر کی جگہ زبر آئی، کیا تبدیلی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ یہی میں اسی زاویے سے، اسی اعتبار سے میں نے کہا غیر منصرف کہتے ہیں کہ جو بدلتا نہ ہو تینوں حرکتوں کو دیکھ کے۔ یہاں پہ ایک حرکت تبدیل نہیں ہوتی، وہ ہے زیر۔ زیر غیر منصرف پر نہیں دی جاتی، اسی کو دیکھ کے اس کا نام دیا گیا غیر منصرف۔ یہ مبنی بھی نہیں ہے، مبنی اور معرب کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں غیر منصرف ہے۔ معرب کہتے ہیں جہاں پہ تینوں حرکتیں آتی ہوں، زبر، زیر، پیش، سکون، وہ تو معرب ہے۔ اس کے بعد ہے غیر منصرف۔ میں نے ابھی کہا پہلے ہی، غیر منصرف اصل میں معرب کی ایک قسم ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں پہلے باری معرب کی ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے ہر جگہ، مرفوع میں بھی، منصوب اور مجرور میں بھی۔ اس کے بعد غیر منصرف، یہ تبدیل نہیں ہوتا اس لحاظ سے کہ وہاں پہ تینوں حرکتیں نہیں آتی، بلکہ پیش اور زبر آتی ہیں، زیر نہیں آتی۔ یہاں پہ زیر کی جگہ زبر آتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان احمد فی احمد، اصل میں فی احمدی آنا چاہیے تھا۔ رول کے مطابق جو قاعدہ ہے، فی جار ہے، احمد مجرور ہے، تو احمدی آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے احمدہ پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اس کے بعد مبنی، مبنی تبدیلی چاہتا ہی نہیں ہے۔ مثال ہم کہیں گے حاذا، حاذا، ان حاذا، فی حاذا، حاذا تبدیل ہوا؟ نہیں ہوا۔ حاذا، ان حاذا، فی حاذا، ورنہ رول کے مطابق ان حاذا ان آنا چاہیے تھا، اور رول کے مطابق فی حاذا ان آنا چاہیے تھا۔ نہ زبر ہی آئی نہ زیر ہی آئی، اور یہاں پہ حاذا ان ہونا چاہیے تھا اور پیش بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ حاذا مبنی ہے۔ اب آپ نے کیا سمجھا؟ جو کلمہ ہے اس کی ہے تو دو اقسام، سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم مانیں گے تین اقسام۔ نمبر ایک معرب، جہاں پہ تینوں حرکتیں آتی ہوں، زبر بھی، زیر بھی اور پیش بھی۔ اس کے بعد باری ہے غیر منصرف، جہاں پہ زبر اور پیش تو آئیں گے لیکن زیر نہیں آتی۔ اس زیر کے اعتبار سے یہ غیر منصرف، تبدیلی نہیں ہوئی، مطلب تینوں حرکتوں میں تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ دو ہی میں تبدیلی ہوئی، اس لحاظ سے اس کا نام رکھا غیر منصرف۔ اس کے بعد ہے مبنی، جو تبدیل ہی نہ ہوتا ہو، وہ ایک ہی حالت پر ہمیشہ رہتا ہے، اسے کہتے ہیں مبنی۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے اب یہاں مثال دیکھ سکتے ہیں، حامدن میں تینوں حرکتیں تو یہ منصرف ہیں۔ منصرف کیوں؟ کیونکہ بدلا۔ انصرفا میں نے پہلے کہا، انصراف بدلنا، چینج ہونا، پلٹنا، ٹھیک ہے، تو پلٹا، حامدن پلٹا حامدن میں، حامدن پلٹا آگے حامدن میں،
تبدیلی ہوئی نا. لیکن یہاں دیکھو آپ احمدو پلٹا احمد میں, ٹھیک ہے, لیکن احمد آگے احمدی میں نہیں پلٹا. اس اعتبار سے یہ غیر منصرف, یہ پلٹتا نہیں ہے مکمل طور. آپ کہہ سکتے ہیں غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جو مکمل طور, جو پوری طرح نہ پلٹتا ہو بلکہ پیش سے زبر میں پلٹتا ہو, تبدیل ہوتا ہو, لیکن زبر سے زیر میں نہ پلٹا, اسے کہتے ہیں غیر منصرف. جو پلٹا پیش سے زبر لیکن زبر سے زیر میں نہیں پلٹتا ہو اسے غیر منصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, منصرف جو پیش سے زبر, زبر سے آگے زیر, اسے منصرف کہتے ہیں. اسی لیے اس کا نام رکھا ہے غیر منصرف, یا اسے کہتے ہیں ممنوع من الصرف. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں اور کون, اصل میں تو یہی قاعدہ ہمیں آگے پڑھنا ہے, کھول کر کے وضاحت سے پڑھنا ہے کہ اس میں کیا کیا اس کے 9 ابواب ہیں, 9 سبب ہیں, اس میں کچھ 1 ہیں تو کوئی 2 کے برابر ہیں, وہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے دیکھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.